یہ تھوڑا ویسے مجھے یہی بات ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کندن عورت مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑے اس جگہ سے پہلی بار اتفاق ہویا ہے. بہرحال اللہ رب العزت دی توفیق و عنایت نال توحید و سنت دا یہ پیغام جڑا ہے اج دنیا دے کونے کونے تے پہنچ رہا ہے.
اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ کہ میں اپنے سچے دین نو باطل تے غالب کراں گا، یہ پہلے بھی پورا ہوا ہے اور آئندہ بھی باذن اللہ پورا ہو کے رہے گا۔ بہر صورت کیونکہ رات کا حصہ کافی اج کل گزر چکا ہے، موسم ایسا ہے، بات اگر مغرب تو بعد ہوندی تو شاید تھوڑی لمبی کر لیتے، اور مختصر کے وقت کے اندر چند ایسا باتاں جنیاں مینوں تانوں سننے والیاں نو ساری دنیا اور آخرت وچ فائدہ مند ہون اور ساری اصلاح دینی طور پہ ہو جائے، کچھ فائدہ سانو حاصل ہو جائے اور وہ اللہ دی رضا سانو نصیب ہوئے، اس مقصد نال سننا اور سنانا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت دا ساڈے تے سب تو بڑا احسان پہلا جڑا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے۔ انسان بننا یہ اللہ دا احسان ہے، ورنہ اللہ جانور بھی بنا سکتا ہے، اور اللہ نے انسان نو دوسری مخلوق کے اوپر ترجیح اور تشریف دیتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کے اندر ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک کا یہ پہلا اور بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے۔ پھر اس تو بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا۔ انسان تو دنیا کے بڑے نہیں، انسان بہت سارے نہیں، پھیلے ہوئے نہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اس تو بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، اور پھر اس تو اور سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے جس پیغمبر دے امتی بنن دا دوسرے نبیاں نو بھی اللہ نے حکم دیتا ہوا سی۔ اس نبی دے ایسی امتیاں کہ جس پیغمبر نو جو نبی اللہ نے بھیجے انہاں نبیاں نو یہ آخ کے بھیجیا کہ اگر میرا نبی تہاڈی موجودگی چ آ جائے کہ تساں نبی نہیں رہنا، امتی بن جانا۔ اندازہ کرو نا کتنی، کیونکہ ساڈا موضوع ہے شان پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان۔ شان دا معنی جڑا نا جی وہ میری تعریف نہیں ہوتی، شان میں بہت کچھ سمٹ آتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر وقت میں کافی کچھ آ جائے۔ تو اس پیغمبر دا، اس نبی دا سانو امتی بنایا ہے، جس نبی نو مشہور میثاق والی آیت تسی سنتے رہندے علماء کولوں، میں ادھر آنا نہیں چاہتا، پرانیاں گلاں جڑیاں تساں سنیاں نے، جڑا اللہ نے نبیاں کول وعدہ لیا سی ہر پیغمبر کولوں، اگر تیری موجودگی کے اندر میرا رسول آ جائے، یعنی میرے نبی آ جان، محمد رسول اللہ آ جان، تو تم ایمان بھی لے آنا ہے میرے نبی، اور انہاں دے نال بھی رل جانا ہے، مدد بھی کرنی، تو امتی بننا ہی سی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہویا امتی بن جانا، معنی کی نکلیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر آپ دی نبوت دے آندیاں کسے دوسرے نبی دا سکہ نبوت نہیں چلتا، کسی بھی بات نہیں چلتی۔ تو گویا یہ بڑا احسان ہے، مسلمان بنن تو بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے کہ جس نبی دی شان ساری کائنات نالوں اللہ نے زیادہ بنائی، ساری مخلوق نالوں زیادہ بنائی، ساری خلقت نالوں جتنی اللہ دی مخلوق ہے جڑی اسی نہیں جاندے، اللہ خود جاندہ ہے، اسی نہیں جاندے، جڑا رب خود جاندہ ہے، وہ سب تو زیادہ فضیلت اللہ نے بخشی ہے ساڈے نبی کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم،
جدوں نہ آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اے درود شریف ضرور پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ درود ہے جڑا حدیث دی ہر حدیث دے نال لکھے ہے. ہر حدیث دی کتاب دی ہر حدیث دے نال یہ درود لکھے ہے. کیونکہ ساڈا کوئی عمل قرآن و حدیث تو باہر نہیں. اسی الحمدللہ اپنا ہر عمل جڑا اسی کر رہے ہیں وہ قرآن وچوں بھی دکھا سکتے ہیں, اپنا عقیدہ اور حدیث وچوں بھی دکھا سکتے ہیں. باقی دوسرے جیسے ذمہ دار نہیں. اور یہ درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی ہر کتاب دے اندر موجود ہے. زیادہ سننے والے نو پڑھنا چاہیے. جدوں وہ سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سنے, آپ دا نہ سنے, چونکہ موضوع ہے شان پیغمبر, لہذا اس درود نو سن کے ذرا دل وچ پڑھ لو. اور ذہن نشی رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ او کما قال. بندہ جدو ایک واری صلی دا معنی دعا کرنا, صلی دا معنی دعا کرنا. اسی جدو یہ درود دا معنی تو ساڈا فارسی دا لفظ ہے نا, عربی وچ صلاۃ کہندے نہیں کسے واسطے دعا کرنا, کسے واسطے منگنا. کیونکہ اسی دعا مانگنے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد, یہ دعا ہے. اللہ نے بھی آخیا سلو, میرے نبی واسطے دعا منگو میرے کو, میرے نبی واسطے. اس وقت حدیث کے سارے ذخیرے دے اندر کوئی درود ایسا نہیں جڑا اللہم تو شروع نہ ہوندا ہوئے یا جس دے اندر دعا دے معنی نہ ہو, کیونکہ صلاۃ دا معنی ہی دعا ہے. لمبی بحث ہو جائے گی. تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر سننے والے نو پڑھیا جائے. اور بندہ نہ پڑھے وہ بخل کرے گا تو 10 نیکیاں 10 رحمتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میرے واسطے ایک واری کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمت فرما, میں پہلا او دے واسطے 10 رحمتاں فرما تے کر دے, اس بندے تے 10 رحمتاں فرما دینا. وہ 10 رحمتاں دا مستحق ہو جاندہ ہے. اللہ دی تے ایک رحمت بھی بندے دا بیڑا پار کر دے. 10 دا تو اندازہ ہی نہیں. زیادہ اس ثواب نو ضائع نہ کریا کرو. جدوں آپ دا ذکر آوے, نام نامی آوے, اس میں گرامی آوے, یا ویسے نام آوے یا ویسے تذکرہ آوے, تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود حدیث دے اندر موجود ہے, اس نو پڑھیا کرو. تو میں بات کر رہا سی کہ اللہ نے سانو اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے جس نبی نال دا دوسرا کوئی پیغمبر نہیں. شان نبی دے شان تے, چونکہ جڑے پیغمبر گزرے نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, اگر انہوں دوسری نظر میں دیکھا جائے کہ وہ سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کردے آئے, تذکرہ کردے آئے. کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا کوئی دین مکمل نہیں کیتا. ہر پیغمبر ایک محدود وقت واسطے آیا ہے, ایک لمٹ ٹائم واسطے آیا ہے. کوئی 1000 سال واسطے آیا جیسے نوح علیہ السلام نے, کوئی 100 سال واسطے آیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے. کوئی انہوں دیا مدتاں مقرر سن, دین دا ٹائم فکس تھی, کیا مدت ہے اس دی. لہذا وہ پیغمبر سارے ہی آخ کے جاندے سن کہ ساڈے بعد ایک نبی آئے گا جس نبی دی مدت مقرر نہیں ہوئے گی. وہ خود دنیا تو تشریف لے بھی جان گے تے انہاں دا دین بھی باقی رہے گا, انہاں دی امت بھی باقی رہے گا. یہ خصوصیت کسی دوسرے امت نو حاصل نہیں. لہذا یہ ساڈے تے اللہ پاک دا اور وڈا احسان ہے کہ اللہ نے سانو نوح علیہ السلام دی امت دا نہیں بنایا, دوسرے کسی پیغمبر کی امت دا امتی نہیں بنایا. کی پتہ اس وقت کس حال میں جو جاندے, سانو اس پیغمبر دا, اس نبی دا امتی بنایا جس پیغمبر دے نال دا اللہ دی مخلوق وچ دوسرا کوئی. مسلمانوں دا متفق فیصلہ ہے,
مسلم امت دا اور غیر مسلم بھی یہ کہ متفق نے کہ اللہ دی ساری مخلوق دے اندر جڑیاں صفتاں تے کمالات، جڑیاں چیزاں تے معجزات، جڑی عزت تے عظمت اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیے، یہ کسی دوسرے نو عطا نہیں فرمائی، یہ کسی دوسرے نو یہ چیز عطا ہوئی نہیں۔ کوئی صفت بھی ہے آپ دی او دے نال دی مثال کوئی، او دی مثال کوئی، وہ بے مثال ہے۔ آپ علیہ السلام دی ہر صفت بے مثال ہے، آپ دی ہر چیز بے مثال ہے، آپ دی گفتار بے مثال ہے، کردار بے مثال ہے، آپ دا انداز بے مثال ہے، آپ دی ازواج بے مثال نے، آپ دے اصحاب بے مثال ہے، آپ دا زمانہ بے مثال ہے، آپ دی کتاب بے مثال ہے، آپ دی امت بے مثال ہے۔ امت جی بھی کوئی دوسری امت نہیں، جب نبی افضل تے آلہ ہے ایویں امت بھی افضل تے آلہ ہے۔ اس وقت اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس کائنات نو جڑا اللہ پاک نے بنایا ہے کہ اللہ نہ منن والے نو اس کائنات دی ایک ایک چیز دا سان جتایا ہے۔ نہ منن والے دین نہ منن والے نو، غیر مسلمانوں اللہ نے احسان جتائے نے، اور میری زمین تے رہ رہے ہو، میرے اسمان تلے رہ رہے ہو، میرا دتا کھا رہے ہو، پھر بھی ظالموں میری بات نہیں مانتے، میرا دین نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن احسان جتایا ہے، انہوں نے بڑے احسان جتائے نے نہ منن والے ہیں۔ مثال طرح سمجھ لو تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافرو کیوں نہیں غور کر دے میرے آسمان دی طرف، کیوں نہیں غور کر دے میری زمین دی طرف، کیوں نہیں غور کر دے میری اس کائنات دی طرف؟ کیونکہ جے تسی غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ توانو مننا آسان ہو جائے کہ آخر اس زمین نو کوئی بنان والا ہے، اس آسمان نو کوئی ٹکان والا ہے، کیوں نہیں تسی غور کر دے؟ گویا انج کہہ لو اللہ کہندے تانوں شرم بھی نہیں آندی، میرا دتا کھا رہے ہو تے پھر بھی میری بات، میرا دین نہیں من رہے۔ احسان جتا رہا ہے نا اللہ احسان جتا رہا ہے۔ کتے اللہ پاک فرماندا ہے هو الذی جعل الشمس والقمر ضیاء، اللہ نے چند تے سورج نو چمکایا ہے۔ اوے کافرو ذرا اس نظام نو بھی دیکھو نا میں تواڈے واسطے کی بنایا ہے۔ پوری کائنات نو اللہ نے گنیا ہے، سورج نو گنیا ہے، چند نو گنیا ہے، دن نو گنیا ہے، رات نو گنیا ہے، شام نو گنیا ہے، گن کے اللہ کہندا اوے نہ منن والےو کچھ حیا کرو، میریاں ساریاں چیزاں، میریاں ساریاں نعمتاں استعمال کر رہے ہو، دسو تواڈے کول نہ منن دی کی دلیل؟ گویا یہ اللہ احسان جتا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ اللہ احسان جتا رہا ہے انہاں نو جنہ نہیں منیا، ساری کائنات اللہ نے احسان جتایا ہے، لیکن اللہ مومنہ نو کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ ایمان والے نو نہیں آتا کہ تسی میری زمین تے رہ رہے ہو، میرے سامان تلے رہ رہے ہو، میرا دتا کھا رہے ہو، میریاں نعمتاں استعمال کر رہے ہو، کیونکہ ایمان والے مننے بیٹھے نے نا۔ انہاں نو جے شان جتایا ہے، مومنہ نو جے اللہ نے شان جتایا ہے تے ایک شان جتایا ہے، اور وہ احسان سارے احساناں تو بڑا ہے۔ وہ کیڑا احسان ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین
لقد من اللہ علی المؤمنین، لوگو اوے مومنو کافرانوں تے میں ہر نعمت دا شان جتایا ہے، انہاں نو پیدا کرن دا شان جتایا ہے، جی میں پیدا کیتا ہے ایک ایک لفظ بول کے شان جتایا ہے۔ او ایمان والے ہو، اوے مومنو، توانوں میں کوئی شان نہیں جتایا، جی جتانا تے ایک شان میں تواڈے تے ایسا کیتا ہے جنوں بھولیو نہ، اور وہ کی شان ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنہ دوں وچ رسول بھیجیا ہے، من انفسہم، جڑا رسول اونا دے وچوں ہے، کسی دوسری جنس وچوں نہیں، کوئی فرشتہ رسول نہیں، بارو نہیں، اجمی نہیں، عربی بھی ہے تے اونا دے وچوں بھیجیا ہے۔ احسان وے اوے مومنو، تے احسان کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ اچھا مومن جڑا ہوتا ہے نا جی، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، یاد رکھیو۔ ساڈے اسلام دی کیٹاگری دے اندر مومن ہوتا ہے جدی زندگی وچ ٹھوڑیا بھی غیر اسلامی گل نہ لبے۔ مومن اس نو کہا جاتا ہے جدی زندگی وچ ٹھوڑیا بھی قرآن دی اس دی مخالفت نہ لبے، کوئی عمل ایسا نہ لبے جڑا قرآن دے خلاف ہوئے یا حدیث دے خلاف ہو۔ یہ یاد رکھیے، وہ کسی پہلے درجے چ رہتا ہے، وہ وکھری بات ہے۔ لہذا چونکہ اتنے مومن پہلے صحابہ نبی نے، نبی کریم صحابہ کرام مراد نے، لہذا چونکہ وہ پورے مومن سن جنہاں دی ایمان دی اللہ نے گواہی دیتی ہے، اس واسطے انہوں نے اللہ پاک مخاطب فرما رہا ہے، اور اللہ ساڈے تے بھی رحم کرے، نام دے تے اسی بھی مومن ہیں ہی نا، بہرحال منن والے تے ہیں نہیں۔ اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اوے مومنو تواڈے تے میں احسان کیتا ہے، تواڈے تے میں ایکو بڑا احسان کیتا ہے کہ تواڈے چ رسول بھیجیا ہے، من انفسہم، جڑا تواڈے وچوں ہے، تواڈی نسل وچوں ہے، تواڈی اصل وچوں ہے۔ اتوں پیغمبر دی جنس دسی جا رہی ہے۔ نبی فرشتہ نہیں ہوتا، نبی انسان ہوتا ہے، لیکن پیغمبر جہا کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا، یہ بھی دیر کے رکھنا ہے۔ نبی ہوتا ہے، پیغمبر انسان ہے، لیکن وہ بے مثل انسان ہوتا ہے۔ نبی دی ہر شے بے مثل اللہ نے بنائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے من انفسہم۔ اللہ پھر احسان کی بنے ہے، کیڑی چیز احسان بنی ہے؟ انہاں دے وچوں آیا ہے، فرمایا ہاں یہ بھی احسان ہے کہ دوسرا احسان ہے وے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرا نبی قرآن دی آیتاں پڑھ کے، اپنیاں حدیثاں پڑھ کے مومناں نو انہاں دے دلاں چوں ہنیریاں تو پاک کر دے۔ یعنی پیغمبر دے آن دا مقصد جڑا ہے بیشت دا، وہ یہ ہے کہ بندے دے دل دے اندر کوئی ہنیرا نہ رہے، یزکیہم، پاک ہو جائے، اور ایسا پاک ہوئے کہ ان کے اندر پلیتی اور ناپاکی دی کوئی نہ دی سوچ، نہ دی فکر، نہ دا کوئی عقیدہ، نہ دا کوئی عمل، نہ دی کوئی بات جڑی ایسی ہوئے۔ فرمایا یزکیہم، انہاں نو پاک کر دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو فرمایا اس تو پہلا تو انہوں پتہ ہے دنیا کا جڑا نیرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے بیست نو اللہ نے مسلمانہ تے مومنہ تے احسان ذکر فرمایا ہے۔ دوجا بڑا احسان ہے اللہ نے ساڑھے تے، یہ احسان سب تو بڑا ہے کہ سانو اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے جس نو اللہ نے ساری کائنات تے فضیلت بخشی۔ میں تھوڑا جا تو انہوں پہلا اس زمانے تے کھڑنا جنہ بندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے، وہ کی آندے نے، انہوں دے نزدیک کی نے آپ، پھر آنے لوٹ کے آپ دے پیغام دی طرف۔
جنہاں آپ نو ویکھیا ہے، جنہاں نے آپ کی صحبت وچ بیٹھے نے، جنہاں نے آپ دے کولوں سکھیا ہے، دین سکھیا ہے، او کی شان دے بارے آندے نے کہ آپ کی شان کی ہے، مقام کی ہے، آپ کا مرتبہ کی ہے، منصب کی ہے۔ دو صحابی نے ایک بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کہنا ہے دوسرے نو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کوئی شان دے بارے کوئی گل سنا، کوئی بات سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ وہ کہندا ہے اپنی بولی جو کہندا ہے لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا، کیونکہ انہوں نے عربی زبان سی نا جی، عرب لوگوں کی زبان عربی سی، قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہویا ہے، اپنی نبی دی شان بھی اسی زبان کی انہوں نے بیان کرنی۔ وہ کہندا لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا فسبیل عرفان النبیین ما اجزا۔ وہ کہندا میاں ساڈے نبی پاک دیاں بڑیاں شاناں نے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، سارے نبیاں نالوں تے ایک گل رہ گئی، ساری مخلوق نالوں بھی بڑا رتبہ ہے، ساری اللہ دی مخلوق ایک طرف ہوئے پھر بھی ساڈے نبی پاک دا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے، ساری مخلوق نالوں عرفات اعلیٰ، ساری مخلوق نالوں عزت وچ دو بالا ساڈے نبی کریم دی شان ہے۔ لیکن اگر آپ تشریف نہ لے آؤندے، لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا، اگر آپ تشریف نہ لے آؤندے، اللہ آپ دے ذریعے دنیا تے قرآن دا نور نہ بھیجدا، دنیا تے توحید دا نور نہ بھیجدا، دنیا تے ایمان دا نور نہ بھیجدا، دنیا تے اسلام دا نور نہ بھیجدا۔ یہ سارے نور نے، یہ سارے نور نے، جڑیاں صفتاں نے آپ دیاں، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر صفت نور ہے، یاد رکھیو، ہر صفت نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ وہ کہندا ہے اگر لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا فسبیل عرفان النبیین ما اجزا، اگر اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اندھیرے والی زمین نو روشن نہ کردا، آپ دے ذریعے اللہ اس زمین نو روشن نہ کردا، تے اج سانو کسے پہلے گزرے ہوئے نبی دے بارے بھی کچھ پتہ نہیں سی ہونا۔ نبیوں کا ذکر قرآن چاہیا ہے نا، تاں ہی پتہ چلے ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے بھئی بات تیری ٹھیک ہے، بات تو درست کی دیئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آؤندے، آپ نو مبعوث نہ کیتا جاندا تے نبیاں دا پتہ نہیں سی چلنا، گل تے تیری ٹھیک ہے، لیکن میں اس تو بھی بڑی گل کرنا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے گل اس تو بھی بڑی ہے، وہ کی ہے؟ کہتا ہے لولا اضاء اللہ ارضا باحمدا، اگر اللہ پاک ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس زمین نو روشن نہ کردا، تے اج سانو کسے نو بھی اپنے رب دے بارے بھی سیدھی طرح پتہ کوئی نہ ہو۔ اگر گل نہیں سمجھے شاید تسی، بات جڑی اصل تھی وہ نہیں سمجھے۔
پہلا صحابی کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوندی، اللہ آپ نو قرآن حدیث دے کے مبعوث نہ کردا، کیونکہ قرآن جڑا اللہ نے نور دے کے بھیجے ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع۔ قرآن اللہ دی کتاب نور ہے، اگر اللہ یہ نور دے کے اپنے پیغمبر نو مبعوث نہ فرماندا تو صحابی کہندے پہلے نبیاں دا پتہ ہی نہ لگدا کہ کوئی نبی آیا کہ نہیں آیا، کتوں پتہ لگنا سی۔ دوسرا صحابی کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ہی نہیں تھی، صرف گل نہیں، گل اس تو اگے ہوئے۔ وہ کہتا ہے لولا اضاء اللہ ارضا باحمد، اگر اللہ پاک اپنے نبی احمد کے ذریعے، نبی کریم کا دوسرا نام احمد بھی ہے نا، اپنے نبی دے ذریعے، نور دے ذریعے، جڑا نور اللہ نے آپ نو دے کے کھلیا ہے، قرآن والا، ایمان والا، اسلام والا، توحید والا، اچھے اخلاق والا، اچھا کردار والا، یہ سارے نور نے۔ اگر اس نور نال اللہ زمین نو روشن نہ کردا، آپ نو مبعوث نہ کردا، آپ تشریف نہ لے آندے، اج سانو فلم یشرب الزمان شربا بواحدا۔ تو تے نبیاں دی گل کرنا ہے کہ نبیاں دا پتہ نہ لگدا، اج سانو اپنے رب دے بارے بھی سیدھی طرح پتہ نہ ہوندا۔ اگر آپ مبعوث نہ ہوندے کہ اللہ دے بارے کی پتہ لگنا سی لوکاں نو، اللہ دی توحید دا کی پتہ لگنا سی، کی پتہ لگنا سی کہ عبادت دے لائق صرف اللہ ہے، پکاراں دے لائق صرف اللہ ہے، نظر و نیاز دے لائق صرف اللہ ہے، دین والا داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ یہ کتوں پتہ لگنا سی، کنے دسنا سی؟ کیونکہ جس تو پہلا، آپ تو پہلا یہ سارا کچھ لوگ چھپائے بیٹھے سن۔ یہودی تے عیسائیاں دے عالم انہاں دی کتاباں وچ اگرچہ توحید دا درس موجود سی مگر وہ لکائے بیٹھے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن والا نور نال آیا اور اللہ دی زمین منور ہوئی تو خود اللہ پاک دے بارے پتہ لگا۔ گویا یہ بات اس تو بھی بڑی ہوئی کہ اگر آپ مبعوث نہ ہوندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت نہ ہوندی، آپ نو رسول بنا کے بھیجیا نہ جاتا، لوکاں نو اللہ پاک دے بارے بھی سیدھی طرح پتہ کو نہیں سی ہونا۔ پھر وہ گل ہونی سی دعالی، اوپر والا بھگوان، پھر انہیں کسی نے جکر کسی کی مرضی آئی اپنے اپنے حساب نال لوکاں سمجھ لینا سی، کسی آخنا سی فلانا اللہ ہے، کسی آخنا سی فلانا اللہ ہے، کسی آخنا سی اللہ اس طرح دا ہے، کسی طرح کہنا سی۔ ہوں تے اللہ پاک دے بارے، توحید دے بارے، اللہ پاک دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توحید نے اور آپ دے آنے نے، آپ دی بعثت دا جڑا مقصد ہے وہ اصل کی ہے؟ اللہ دی توحید بتانی، اللہ پاک دے بارے بتلانا، یہ پیغمبر دی اصل ڈیوٹی تے ذمہ داری۔ اور میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا قرآن دے اندر اساں جڑا بھی رسول کلیا وہ دی ذمہ داری یہ سی کہ وہ لوکاں نو دسن کہ میں اللہ کلا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی انہاں مشرکاں دے نہ منن تے گھبرا رہے ہو کہ شاید مسئلہ ڈاڈا ہے۔ وہ جڑے زمانے دے مشرک رہن، ابو جہل دی پارٹی، تسی شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ مسئلہ مشکل ہے، مسئلہ تھوڑا ڈاڈا ہے، انہاں دے پیو دادے دے مسئلے دے خلاف ہے، انہاں دے پہلی گزری ہوئی نسل دے خلاف ہے، انہاں دے آباء و اجداد دے خلاف ہے۔ شاید اس واسطے نہیں من رہے کہ شاید میرے اللہ نے وکھری ڈیوٹی لائی ہے،
اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے پاک پیغمبر، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے میرے نبی اساں تواڈے تو پہلا جو رسول بھی کلیا، جو نبی بھی کلیا، او دے ول ایوا وحی کیتی، ایو اس نو اساں آکھیا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ انہ، اے پیغمبر دی بیسط دا مقصد ہے، آمد رسول دا مقصد ہے۔ بھائی میں لوٹنا شان وال لوٹنا، درمیان کی گل آ گئی تو میں نے مکمل کرتے جائیے، ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی صرف تواڈی ذمہ داری نہیں، سارے رسولاں نو سارے پیغمبراں تے میں وحی کیتی، ایو گل انہاں نو آکھی کہ دسو انہاں نو انہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکلہ دور کرنے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ وقت ہوئے نا تے قرآن میں ایک ایک گل تے آیت پڑھی جا سکتی ہے، اجے کوئی میں پڑھنے ہاں ترجمہ لا الہ، الہ لا مانا پورے قرآن تے موجود ہے، لیکن چونکہ ٹائم میں نہیں۔ لا الہ، کوئی مشکلہ دور کرنے والا نہیں، کوئی بگڑی بناون والا نہیں، کوئی نفع دیون والا نہیں، کوئی نقصان کرن والا نہیں، کوئی مارن والا نہیں، کوئی زندہ کرن والا نہیں، کوئی شفا دین والا نہیں، کوئی بیمار کرن والا نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جڑا غالب آ کے تقدیراں بدل دے، فیصلے بدل دے، میری زندگی دے اندر دخل اندازی کر دے، منو نقصان پہنچا دے۔ اساں سارے نبیاں وال ایو وحی کیتی کہ لوکاں نو دسو لا الہ الا انا فاعبدون، فاعبدون، میری ہی عبادت کر دیا رہنا، میرے کولوں ہی منگ دیا رہنا، میرے کولوں ہی سوال کرنا، مینوں ہی پکارنا۔ ہن اینا فرق تے تسی آپ بھی کر سکتے ہو نا کہ اللہ کولوں کی منگیدا ہے اور بندیاں کولوں کی منگیدا ہے۔ اج چونکہ معاشرے کے اندر شبے بڑے نے، اگلے دن ایک مولوی پہ آ کے دوجے نو آندا یار بھابیاں دی سمجھ نہیں آؤندی، تے آندے جی سارا کچھ اللہ کولوں منگو، تے گھر جاندے نے تے بیبییاں کو روٹی منگدے نے، گھر جاندے نے تے بیبییاں کو بچیاں کو پانی منگدے نے۔ ہن اینی بھی بندے نو سمجھ نہیں بھئی اللہ کولوں کی منگیدا ہے، بندیاں کولوں کی منگیدا ہے۔ کوئی اللہ دا منگنا ہو رہے، بندیاں دا منگنا ہو رہے، بندیاں کو منگنا ثواب اسباب دے تحت، وہ سامنے میں بندہ کوئی عبادت نہیں بن رہی ہوتی۔ اللہ کو جڑا منگنا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، جتھے کوئی نہیں دے سکتا اتھے اللہ کو منگنا ہے، جتھے کوئی نہیں پہنچ سکتا اتھے اللہ پہنچتا ہے، جتھے کوئی نہیں مددگار اتھے اللہ دی مدد آنی ہے۔ جیڑی ظاہری مدد ہے، جیڑی ظاہری سوال ہے، اللہ نے خود کیا قرآن دے اندر تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور نیکی اور پرہیزگاری کے نال ایک دوسرے نال تعاون کرو۔ اسباب دے تحت گل کرنی اور ہے، لیکن جنہوں نہ سمجھ آوے وہ دی اور گل۔ تو گھارے نبیاں دی بہرحال میں تو سنا رہا سا واقعہ صحابہ کرام دا جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے، کیونکہ موضوع ہے شان پیغمبر۔ یہ تو مقصد آ گیا نا بے صدا درمیان وچ توحید آ گئے، ورنہ اصل مقصد ساڈا شان ہے۔ انہاں صحابی نے کی کیا کہ اگر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نور قرآن، نور برہان، نور توحید، نور اسلام، نور ایمان دے کے مبعوث نہ کردا تے سانو اللہ پاک دے بارے بھی پتہ کو نہیں سی ہونا۔ اج کسی نو پتہ نہیں سی ہونا کہ ایک اللہ عبادت دے لائق ہے، ایک اللہ پکار دے لائق ہے، بندیاں نے بھی پکارنا سی، اللہ نے بھی پکارنا سی۔ اچھا اللہ نو پکار دے وہ بھی لوگ سن جنہاں نو یہ آکھیا جا رہا ہے، جڑے اتھے مکے دے لوگ سن۔ تو بہرحال ایک اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے وچ جملے کہے نے، اسی طرح شان وچ بڑے مشہور صحابی نے حضرت حسان، وہ دس دے نے سانو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ظاہری کیسی سی،
چہرہ مورا کیسا سی، آپ دا ڈیل ڈول کیسی سی، وجود مبارک کیسا سی۔ حضرت حسان فرماندے نے اسی عربی زبان دے اندر فرماندے نے احسن منک لم تر قط عین، احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آندا ہے ایک دفعہ مشرکان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دی بجائے حجب کی تھی۔ حسان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر تے بٹھایا ہے اور نال فرمایا او حسان روح القدس یعنی جبریل دے ذریعے کنڈی تے تھاپڑا مار کے اللہ دے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم او حسان دے اونا مشرکان جواب جنہ میری کرنی تعریف دی سی لیکن اونا میری تعریف دی بجائے حجب کی تھی۔ حجب سمجھ دے ہو نا جڑی مدہ تے تعریف دے اپوزٹ ہوئے۔ حسان کنڈی تے تھاپڑا مارے سو دے سیگے مخاطب دے نے، سیگے مخاطب دے نے، نبی نو مخاطب اودو کرنے دی اجازت ہے کہ تو نبی سامنے ہوئے۔ مسئلہ سن لو، پیغمبر نو واد مارن دی اودو اجازت ہے کہ تو نبی سامنے موجود ہوئے۔ پیغمبر سامنے ہون پھر واد مارنی ہے، اور اگر نبی پاک سامنے نہ ہون، اجرے دے اندر ہون، کار دے اندر تشریف فرما ہون یا کسی دوسری جگہ تے ہون تے واد مارن دی اجازت نہیں۔ قرآن پاک دے اندر آیت موجود ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ او میرے پاک پیغمبر جڑے تو اپنے حجرہ دے اندر ہونا ہے باہروں کھلو کے واد مار دینے، اے بے عقلاں دا کام ہے، بے ادباں دا کام ہے، عقل منداں دا کام ہے۔ اندر ہوئے نبی باہر کھلو کے واد مارنی دی اجازت نہیں، یہ خود قرآن نے منع کیتا ہے اور انہاں لوکاں نو بے عقل بے ادب کیا ہے۔ اس واسطے یہ ادو کہا جائے گا جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہون گے۔ صحابہ کرام آپ نے مخاطب اس میں کر دے سن جدو آپ سامنے ہوندے سن۔ چنانچہ حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرماندا ہے احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء۔ اے میرے پاک پیغمبر انج محسوس ہوندا ہے میں حسان پڑا پھریا، کیونکہ 60 سال دے سن حسان جدو مسلمان ہوئے نے اور 60 سال دنیا بعد بھی زندہ رہے نے۔ بڑی دنیا میں پھریا، بڑے بادشاہاں دے دربار بھی دیکھیں، بڑے بڑے حسین تے جمیل بھی دیکھیں، کہیل دیکھیں، بڑے بڑے خوبصورت بھی دیکھیں، لیکن میں گواہی دینا جڑا دنیا تے پھر کے آیا ہویا ہوا احسن منکا لم تر قط عین، کسے اکھ نے بھی تواڈے جیا حسین ویکھیا ہی نہیں، تواڈے جیا خوبصورت۔ کہ وہ نال ہی دوسرا ساتھی موجود ہے، وہ کہندا میاں ویکھے گا کوئی کتھوں، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ اللہ نے، رحمان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثل بنایا ہی نہیں، مخلوق وچ کوئی ایسا آیا ہی نہیں، نظر کتھوں آئے گا۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیتا جتے نال اپنے پیغمبر دی تخلیق فرمائی۔ حسن دی بھی کہندا ہے احسن منکا، ظاہری حسن تواڈا ایسا ہے کہ ٹونڈن بھی کوئی چڑھ جائے، لپن میں کوئی چلا جائے انہوں کدی ملے گا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
اور تواڈیاں باقی صفتاں تے خوبصورتیاں وہ ایسیاں نے جنیاں دی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو گویا واپس لوٹنے بات لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال شان پیغمبر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا مثل کوئی آیا ہی نہیں۔ ایک شے ذہن چاہے نے یہ تو عربی ساننا، کچھ فارسی والے بھی آپ کے شان دے بارے کیا ہے، فارسی زبان دے اندر بڑے بڑے دیوان لکھے گئے ہیں۔ ایک فارسی والا بھی کہندا ہے، اس نے بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام آپ نے مخاطب کر کے وہ کہندا ہے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اے میرے پاک پیغمبر تو بدر منیری ہما اخترند، انج محسوس ہوندا ہے جے چودھویں دا چند نکلیا ہویا ہوئے تے اس چند دے دوالے سارے ماند پڑے ہوئے ہوندے نے، انہاں دی روشنی ظاہر نہیں ہوندی، انہاں دی روشنی نظر نہیں آندی، لیکن ہوندے ضرور نہیں۔ تسی انجو انبیاء کرام دے اندر جے میں بدر منیر ہوندا ہے کہ جے لشکر ترتیب دینا پوے تو سلطان ملکی ہما لشکرن، اگر ایک لشکر بنایا جائے کہ ساری کائنات تواڈی لشکر ہوئے گی تے تسی سپاہ سالار بنو گے، تسی سپاہ سالار ہو گے سارے آندے تسی۔ تو گویا خلاصہ کلام میں نکلیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال اور مثل اللہ نے بنائی ہی نہیں، کوئی مثل نہیں آپ دا، نہ آپ دی شان جیسا کوئی ہے، نہ مقام جیسا ہے، نہ مرتبے جیسا ہے، نہ ظاہری صورت جیسا ہے، نہ سیرت جیسا ہے، ہر چیز نبی دی بے مثال ہے۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر صفت بے مثال ہے، آپ دی گفتار بے مثال ہے، آپ دا کردار بے مثال ہے، آپ دا اخلاق بے مثال ہے، آپ دی ازواج بے مثال نے، آپ دے اصحاب بے مثال نے، آپ دی کتاب بے مثال ہے، آپ دی عزت اور عظمت اور جلال بے مثال ہے، آپ دی رفت اور عظمت اور بلندی بے مثال ہے۔ جو وصف بھی پایا جاتا ہے، جیڑا وصف بھی ہے ساڈے نبی دا، او دی مثل کوئی نہیں، او دی مثل بولو سارے، او دی مثل کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں اس دی۔ اور ساڈا دل و دماغ تو عقیدہ ہے کہ ساڈے پیغمبر بے مثل بے مثال، بلکہ اسی ساریاں شانہ بیان کر کے، سارے مقام بیان کر کے، ایک آخر کے جملہ ایک بندے نے بڑی تعریف لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی تعریف تے مک نہیں سکتی۔ جس کی تعریف اللہ کرے وہ مخلوقوں دوری تعریف نہیں مک سکتی، مخلوق پاوے کنی تعریف کرے وہ پھر بھی خالی رہی ہے، گنجائش نہیں دی۔ وہ جدو دیکھا نا اس لکھن والے نے کہ گل تے میں جنہ لکھنا ہے ودتا ہی جاندی ہے، جتنی لکھنا ودتی جاندی ہے، تعریف دے کلمات آتے ہی جاتے ہیں، وہاں مختصر گل بندے سن لو تو گل مان لو تو تواڈے واسطے کافی ہے۔ کہندا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ وہی قصہ مختصر۔ کہندا میاں ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان یہ ہے کہ اللہ تو بعد باقی جتنی مخلوق بھی ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے جڑی مخلوق بھی اللہ دیے، فرشتے ہون یا انسان ہون، ساری مخلوق وچ اللہ تو بعد مخلوق دے اندر اگر پہلا نمبر ہے تے ساڈے نبی کریم، کوئی دوسرا مثل نہیں۔ بعد الخدا بزرگ وہی، قصہ مختصر بات ہے۔ اور اگر قرآن کریم نو پھیلائیے تو وہ اللہ تسی دیکھو گے کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر بہت سارا
اللہ نے سارے نبیاں نو دیکھو آنیاں دے وچ بندہ جیتے کوئی آنیاں دے وچ مقابلے وچ ہوئے تے لوگ آندے جی فلانا واقعی جیتیا ہے، یہ بھائی اپنے آنی نالے یہ کول پیا ہے یا اپنے آنی نال اس کا جوڑ پیا ہے، تاں بندے کا پتہ لگتا ہے نا آنیاں دے جے کسی ماڑے دے نال کوئی بڑا جڑا ہے وہ جت جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یار وہ کونی گل ہے جڑا وہ آنی سی۔ پیغمبراں دے وچ ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑا کر کے پھر تمہیں سمجھ آئے گی سارے نبی کی شان کی، باقی مخلوق تو کسی کھاتے کی نہیں نا۔ انبیاء کرام، انبیاء اعظام، اللہ دے نبی، انہاں دے اندر اگر تسی کھڑا کرو قرآن کریم پڑھو، اللہ دے سارے نبیاں نو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نا لے کے آواز ماری، نا لیا ہے۔ جدو کوئی چیز عطا فرمائی ہے، کوئی نعمت دیتی ہے، کوئی دعوت قبول فرمائی ہے، کوئی دعا قبول فرمائی ہے، کسی پیغمبر دی دعوت تو مراد ہے دعا، عربی وچ دعوت آندے وہ تو سمجھو کہ دوجی دعوت ہے، دعا قبول فرمائی ہے، کوئی چیز عطا فرمائی ہے اللہ نے، ہر نبی نو اللہ نے نا لے کے آواز ماری، نا لے کے۔ تھوڑا جا سن لو، اللہ نے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم اے جنت ساری میں تیرے واسطے مباح کیتی ہے، تو تے تیری بیوی تے چ رہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، صرف ایسے ایک درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ یا آدم، آدم نواد اللہ مارن نہ لے کے، یا آدم، نو آئے نے بڑے پیارے نبی نے اللہ دے 950 سال ایک مسئلہ سنا دیا، اتنی تکلیف اٹھائی ہے کہ بیان بھی نہیں ہو سکتی، پیار بھی بڑا ہے اللہ نو، لیکن یہ باوجود اللہ نہ لے کے کہندا یا نوح، او میرے نوح پیغمبر، یہ جڑا تیرا بیٹا تیریاں اکھاں دے سامنے اساں غرق کیتا ہے، یہ اس واسطے کیتا ہے کہ یہ تیرے یہ شرک کرنے والا سی، تیرے تے ایمان نہیں لے آندا، تیرے رب نو انہیں نہیں منیا، تے تیریاں اکھاں دے سامنے اس واسطے ہلاک کیتا ہے کہ لوکاں نو پتہ چل جائے کہ جڑا پاویں نبی دا بیٹا ہوئے جے اللہ دے دین نو صحیح نہ منے تے بخشش کوئی نہیں، پاویں نبی دا بیٹا ہوئے تو اللہ کی کیا کہتے ہیں یا نوح فرمایا نہ لے کے اگے گل فرمائی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا بھی نے، آپ انہوں دی نسل چوں بھی نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی والی آئی ہے، انہوں نے بھی اللہ پاک نے اسی طرح نہ لے کے آواز ماری ہے۔ اللہ فرماندا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم شاباش ہوئے تیرے تے، رحمتاں ہون تیرے تے میرے تیرے رب دیاں رضاواں تینوں حاصل ہون، خود رب کہہ رہا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، شاباش ہو ابراہیم، لوکاں نوں تے میں جاگدیاں بھی حکم دینا کہ مینوں ایک منو، میری نمازاں پڑھو، میری عبادت کرو، میرے حکماں تے چلو، وہ جاگدیاں بھی میری گل نہیں من دے تے تینوں ستیاں پیا حکم دیتا ہے تے تو وہ بھی من لئی۔ ابراہیم نے ستیاں پیا حکم ملیا سی نا بیٹے نو ذبح کرن دا، نیند وچ آکھیا سی نا اللہ نے، خواب وچ آکھیا ہے، لیکن شان بھی بڑی ہے، مقام بھی بڑا ہے، پھر بھی اللہ کہندا یا ابراہیم، او ابراہیم نہ لے کے آواز ماری۔ تو یہ ہانیاں وچ ویکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے نبوت دے نال آن والے جنہاں نوں نبوت ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، انہاں دے مقابلے وچ شان ویکھو تو آپ پتہ چل جائے۔ یا ابراہیم، او ابراہیم، ابراہیم تو بعد دوجے پھر جلیل القدر نبی آئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ انہوں نے بھی کیا ہے یا موسیٰ فخلعن علیک، اور موسیٰ یہ پہلی گل ہے، پہلی باری موسیٰ
نبی بن نبوت دے اتے فائز ہون لگے نبوت دا تاج پہنایا چلا ہے اللہ دے ہاں جو پہلا بھی نبی سن لیکن خود انہوں نے نبوت دا تاج اس ویلے پہنایا گیا ہے جدوں میدان تی وچ نے اللہ کہندا یا موسیٰ اے موسیٰ جوتے اتار دے تو پاک وادی وچ آیا کھڑا ہے اے جنوں تو اگ سمجھ رہا ہے اے تیرے رب دی تجلی تے نور ہے اے اگ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ رہے سن موسیٰ کی سمجھ رہے سن موسیٰ پہلے گھردیاں نوں آکھ کے آئے نے امکسو انی آنست نارا گھردے نوں کہندے نے اپنی بیوی نوں کہندے نے ایتھے رکو او مینوں اگ نظر آ رہی ہے میں اتھوں لے آنا کچھ اگ لے آنا سیک لینے رات سردی دیئے کیونکہ موسیٰ نوں یہ نبوت دا تاج نہیں پہنایا گیا اللہ دے ہاں او نبی نے ادوں دے نبی نے جدوں دے یہ آدم بھی نہیں سن بنے اللہ دے ہاں نبی سن اللہ دے ہاں پیغمبر ادوں بھی نبی ہوندا ہے جویں ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ دے ہاں اس ویلے بھی نبی سا جدوں آدم یہ بنے ہی نہیں انہاں دا یہ خمیر تیار ہو رہا سی لیکن وہ اللہ دے ہاں سا اللہ دے ہاں خود پیغمبر نو اس ویلے پتہ لگا ہے جڑے وے نبوت دا تاج سر تے رکھیا جاندا ہے پہلی وہی آندی ہن موسیٰ علیہ السلام بیوی نوں کہہ رہے نے میں اگ لے آنا تے اگے آندے نے تے کہ اللہ دی طرف آواز آ رہی ہے اللہ کہندا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ او موسیٰ اے اگ نہیں ہے تے تیرے رب دی تجلی تے نور ہے تو رب سمجھ گیا تو اگ سمجھ گیا اسے ہی چونکہ پہلی بھئی تو بات کی سمجھا رہے ہیں اللہ نہ لے رہے ہیں یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تو بعد اور بھی بڑے نبی نے داؤد علیہ السلام بڑے پیارے نبی بڑی شان والے نبی بادشاہ نبی بڑا مقام اللہ دے ہاں بڑی عزت انہوں نے بھی اللہ نہ لے کے آواز ماری ہے یا داؤد انی جعلتک یا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض او داؤد او میرے داؤد پیغمبر اساں تینوں دنیا دی بادشاہی دیتی ہے اسی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں میں فیصلے عدل نال کرنے نہ لے کے یا داؤد نہ لے کے وعد ماری آخر تے عیسیٰ آئے نے عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کنی واری اللہ نے ان نامہ تے لے کے نہ لے کے وعد ماری ہے ایک تھا اللہ پاک فرماندے نے یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ایک قیامت نو اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو کہن گے او عیسیٰ ذرا دستے سہی تو آخایا سے لوکاں نو تو کہیا سی کہ میری تے مینوں تے میری ماں نو مشکل کشا بنا لئیو مینوں تے میری ماں نو الہ بنا لئیو مینوں تے میری ماں نو پوجن لگ پئیو انتا قلتا تو آکھیا سی یہ نہ لے کے پہلا فرمایا عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہن دے سبحانکا اللہ تو ہر شریک کو نو پاکے تیرا تے شریک کوئی نہیں تیرے نال مشیر کوئی نہیں وزیر کوئی نہیں تیرے نال کوئی ایسا نہیں جدے مشورے نال تو چلنا ہے سبحانکا تو ہر عیب کو لپا کے ہر نقص کو لپا کے ہر کمزوری کو لپا کے اللہ سبحانکا تو پاکے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ میں وہ گل کنج آکھ سکنا جیڑی میرا حق ہی نہیں نبیان دی عبادت نہ ہونی عبادت اللہ دی ہونی اللہ نے یا عیسیٰ یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا عیسیٰ سارے نبیانوں لیکن جدو ساڑھے اور توڑے امام
امام المرسلین سید الاولین والآخرین، ساری کائنات دے افضل ترین بندے، اللہ دے رسول، اللہ دے نبی، ساری شان کائنات تو وکھری شان والے جدو انہاں دی واری آئی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن وچ ایک واری بھی یا محمد نہیں آکھیا، ایک واری بھی یا محمد نہیں آکھیا۔ پورے قرآن وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام 4 واری آیا ہے، آپ دا نام 4 واری آیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ کہ بیان کیتا ہے، ویسے ایک بیان دے انداز وچ آیا ہے، بیان دی شکل وچ آیا ہے، نا لے کے اللہ نے کچھ عطا کرنے واسطے نا نہیں واد نہیں ماری، بدل دیتا ہے، لگا نہیں بدل دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ نا لے کے واد مارنا ساڑھے توڑے نزدیک ہون بھی دیکھو نا، اگر کوئی بڑا چھوٹے نو، چھوٹا کوئی بڑے کا نا لے کے واد مارے گا تو بے ادبی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ بیٹا باپ کا نا لے کے واد مارے، یہ ادب تو نہیں انہوں کیا جائے گا، یہ بے ادبی ہوئے گی۔ اللہ نے پتا سی یہ امت آن والی ہے، وکھرا نظام ہونا ہے، اللہ نے خود بھی اس نو احتیاط برت کے اپنے نبی دا نا نہیں لیا، یا محمد نہیں کیا۔ اور اگر تسی تھوڑا جا دھیان پیچھے کھڑو، شاید یہ بھی تواڈے تے پنڈ پرانا پنڈ کسی مسیتی لکھیا ہوئے، لوگ پہلا مسیتاں پہلا لکھ دے ہوندے ہن یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اللہ نے نہیں آکھیا یا محمد، انہاں نوں پتہ نہیں کس طرح نکلا کچھ ہے، اللہ نے تو یا محمد نہیں آکھیا، اور اللہ دے آکھدا تے پھر تے کوئی گنجائش نکل آندی نا، اللہ نے یا محمد نہیں آکھیا۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے کی آکھیا ہے وہ بھی سن لو، تاکہ پتہ لگے کہ آپ کی ہر صفت جڑی ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ انبیاء کرام دے وچ تو دیکھیا ہے کہ انبیاء نو اللہ نے نا لے کے وعد ماری، اور انبیاء اوفی انہی ایہانی نے گویا نبوت جس طرح انہاں دی آپ دی بھی ہے، لیکن آپ بھی چونکہ افضل نبوت ہے، لہذا اللہ نے اس افضلیت نو ظاہر کرنے واسطے اپنے نبی دا نا نہیں لیا، صفت دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمایا یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، اے میرے کولوں وہی حاصل کر کے اگے بتانے والے، نبی دا معنی یا ایہا النبی، اے میرے نبی۔ نبی اس نو کیا جاندا ہے جنوں اللہ دسے تے وہ بولے، جے اللہ نہ دسے تے وہ نہ بولے۔ پیغمبر دا بولنا وہی ہوندا ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن وچ آیا ہے اللہ دا میرے نبی دے بول نو عام بول نہ سمجھو، میرے نبی دے بول نو انجے نہ سمجھو کہ پیغمبر جی کو دوجے لوگ بول دے نہیں نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جدو بھی نبی بول دے نے میری وحی نال بول دے۔ اللہ نے میری، اللہ کہندا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کتنا ادب والا اور کتنا پیار والا ایک جملہ ہے، اے میرے نبی۔ کدھر اللہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، میرے بھیجے ہوئے، میرے نمائندے، میرا پیغام لے کے جان والے، یا ایھا الرسول۔ اسی طرح اللہ نے ساری جگہ تے پھر اپنے پیغمبر نو، تو بہرحال مختصر کرنے ہیں، بات میں ختم کرنے ہیں، پھر انشاءاللہ کدی موقع ملیا تو پھر اس دوسرا، کیونکہ آج موضوع ہے شان پیغمبر، تو ساڈے بھائی یہ بات دے نشی رہنی چاہیے ہر بندے دے اندر کہ ساڈے دین دے اندر، ساڈے عقیدے دے اندر، ساڈے ایمان دے اندر، ساڈے اسلام دے اندر جو مقام اور جو شان ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، وہ دی مثل اور مثال کوئی نہیں۔ اور جس طرح کہ میں پہلا کیا ہے، اللہ تو بعد مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کسی دی مثل دے اسی قائل نہیں، کسی دی مثال دے اسی قائل نہیں، کسی کوئی صفت بھی آپ دی مثل تو بلند ہے، آپ مثل تو اٹھتے نہیں۔ اور دوسرا ہے آخری بات کہ نری شان من لیا کیا گزارا ہو جائے گا؟ لیکن آج دیسی مسلمان ہیں وہاں ایک بندہ ساری شان ماندا ہے، سب کچھ ماندا ہے، آندا نبی جہا کوئی نہیں، نبی جہا کوئی نہیں، ساڈا نبی سب تو اعلیٰ، عرفہ بالا،
سب تو بڑی شان ہے، سب تو بڑا مقام ہے، لیکن کیا یہ بیڑا تر ہو جائے نہ پار؟ کل قیامت نو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت وچ بلا لین گے اگر دوجے عمل نہ کیتے؟ تو یاد رکھو اج نہیں ہونا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو جڑا آپ نے پیش کیتا ہے اگر اساں قبول نہ کیتا، عمل نہ کیتا، خلاصی کوئی نہیں۔ جتنی مرضی جو مرضی کر لے بندہ، جتنی مرضی شانت بندہ رہے بنادا رہے، اگر اللہ دے پیغمبر دے حکمہ دے، اللہ دے نبی دے کہنے دے تے نہیں چلتا، دین نہیں ماندا، تو دے کچھ بھی پلے نہیں۔ ایک چھوٹی جی مثال سمجھ لو کہ وہ پھر اس کی بخشش کا امکان بھی نہیں۔ پیغمبر وہ دے واسطے دعا بھی منگن تو دی معافی نہیں۔ اگر نبی دے دین دا دشمن ہے، پیغمبر دے حکمہ دا انکاری ہے، نبی دیاں سنتاں دا چور ہے، پیغمبر دے دین دا باغی ہے، وہ دی خلاصی میاں کوئی نہیں، پاویں ساری رات شان بیان کرتا رہو، ساری عمر شان دے ترانے پڑھتا رہو۔ مدینہ دے وچ ایک بندہ سی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن نام بھی دیکھو نا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ چھوٹی موٹی نعت بھی پڑھ لیندہ سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں پڑھدا ہوندا سی، اور نعت کی سی جمعے والے دن آپ علیہ السلام جو ممبر تے تشریف فرما ہوندے نا، یہ اگے کھلو کے پہلا آندا سی، او لوگو یہ سچے رسول نے، یہ سچے نبی نے، یہ سچا قرآن لے کے آئے نے، انہاں دی گل منو، انہاں دے آکھے لگو۔ لوکاں نوں یہ آکھدا سی، لیکن آپ نہ اندروں ماندا سی نہ باہروں ماندا سی۔ اندروں کتوں نہیں سی ماندا، تو اللہ نے دسیا کہ باہروں جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا حکم دینا، چلو بھائی نکلو جہاد کرو، تے نے فوراً آ جانا، او جی یا رسول اللہ مینوں اے کام ہے، منو او کام ہے، کار بندہ کو نہیں، فلاں نے ٹمکان، مختلف بہانے کر کے تے اس نے وہ اجازت لے جانی، انہاں جھوٹائے۔ بہرحال اس نوں پھر نام ملیا جڑا مسلماناں دے درمیان، مسلمان تے مومن کے درمیان وچ تیسرا نام ہے منافق دا۔ منافق وہ ہوندا ہے جڑا اقرار کرے کچھ، اظہار کچھ کرے، آکھے کچھ کرے کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، اس نوں منافق کہتے ہیں۔ اندر دے کچھ ہی باہر دے کچھ ہی۔ تو بہرحال اس نوں یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ دسنا چاہ رہا کہ ساڈے اج لوکاں نوں مغالطہ دتا جا رہا ہے، بڑے لوگ بے نمازی فوت ہو رہے ہیں، بے روز دنیا تو جا رہے ہیں، دین دے خلاف عمل کر کے جا رہے ہیں، تے دسن والے انہوں نے اے کر لو بخشیا گیا، اے کر لو بخشیا گیا، او دے لو بخشیا گیا۔ بھائی اس طرح بخشش نہیں ہونی، اے بخشش نہیں۔ بخشش دا اللہ نے راستہ دسیا ہے، قرآن نے راستہ دسیا ہے، وہ ہے دین تے چلنا، جڑیاں فرض چیزاں نے انہوں نے پورا کرنا، فرض۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزاں فرض فرمائیاں نے، اللہ رسول نو پہچاننا یعنی شہادتین، اور اگے نماز نو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا اگر طاقت ہوئے۔ تو یہ بنیادی چیزاں نو پورا کرنے، پھر جا کے اللہ دی طرفوں معافی ہو جائے گی، نبی کریم دی شفاعت آ جائے گی۔ لیکن اگر دین دا باغی ٹر گیا، پھر پاویں شان مندا رہا، پاویں کی کردا رہا، وہ معافی دا امکان کو نہیں۔ تو بہرحال یہ بندہ انجے کردا کردا یہ دنیا دی زندگی تو چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تے مرن تو پہلا آخر نا دا مسلمان تے آئی سی نا، پاویں منافق سی، بیٹے نو آندا ہے کہ مینوں ڈر بڑا پیا لگتا ہے، ہن تو انج کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھی کہ اپنی قمیض مبارک میرے کفن دے تھلے پا دیں۔ اپنی قمیض مبارک نبی پاک دی قمیض لیا کے تے میرے کفن دے تھلے پائیں۔ اج کل بھی لوگ بہت ساری چیزاں برکت والیاں سمجھ کے لیا نا، کہ کوئی چیزاں فائدہ نہیں دین گیاں اگر اندر ایمان نہ ہویا۔ اے عہد نامے، اے جو کچھ لوگ کرتے ہیں لکھتے ہیں، انہوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر اندر ایمان نہ ہویا، اگر عمل دے وچ بندہ نہ ہویا۔ انہوں کا فائدہ تا ہی جی کچھ کرے، عمل بھی لے کے گیا۔ اور یہ پڑھن والیاں چیزاں نے، یہ وچ دھرن والیاں نہیں کفنا دے، نہ ہی اتنے لکھن والیاں نے۔ بہرحال اس نے کیا قمیض لیاونی ہے، اور قمیض بھی وہ لیاونی ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہنی ہوئی جس وقت میری موت ہوئی۔ یہ نہیں کہ گھروں کوئی تلی تلائی لے آنی۔ بیٹا آیا جی فوت ہو گیا، بیٹا مسلمان سی، وہ بھی وہ نام بھی عبداللہ سی۔ انہیں کہا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، انہیں وصیت کی ہے
کہ مینوں کہ تہاڈی قمیض لیا کے تے تانوں پہناواں، اپنے آپ نوں پہناواں، کفن دے تھلے قمیض تہاڈی پہناواں، مینوں مطلب مینوں اللہ معاف کر دے۔ او دا دل کی ہے کہ مینوں معافی لب جائے، مینوں معافی لب جائے اللہ والوں۔ اندازہ کریو ذرا، اج کل لوکاں نے معافی انج پہ ونڈتے ہیں کہ بے دین دنیا تو جا رہا ہے 5 دن دے اندر وہ رکھا لو 2-4 کلو بدانہ کھاندے کھاندے ہو گیا جنت الفردوس الاعلیٰ وچ۔ 2-4 چیزاں لے آندے نے کہندے نے کھوا کے کہنا ہو گیا جنت الفردوس دے اندر فلانا جنت الفردوس، اللہ توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس چلا گیا۔ انج نہیں بھائی، اس نے کیا اس قمیض نو آپ دی نو میرے کفن دے تھلے پہنانا ہے۔ وہ بندہ آیا ہے کہتا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ کہندا سی کہ اپنی قمیض تسی منو دیو میں وہ بطور کفن پہناواں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو کوئی قمیض منگا دینا۔ اس نے کہا نہیں، انہیں کہا وہ قمیض لیا جی آپ دے جسم نو چھو رہی ہوئے، جدے اندر یہ تازہ تازہ پسینہ ہوئے۔ اور تمہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دی کی خوشبو سی، آپ جس گلی چوں لنਘ جاندے سن پتہ لگدا سی یہ تو رسول اللہ گزرے۔ آپ جس گلی چوں گزر جاندے سن گزرنے والے نو پتہ ہوندا سی یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اس پسینے والی قمیض نو آپ نے فرمایا یہ اچھا معقول آدمی، خیر آپ گھر تشریف لے گئے، وہ قمیض آپ نے اتار کے دیتی، دوسری قمیض آپ نے خود پہنی اور جیڑی پہنی ہوئی سی وہ انہوں دیتی وہ بیٹے نو، اور فرمایا انتظار کرنا جڑے تیار ہو جائے کفن دا سارا سلسلہ، مینوں بلانا، میں یہ جنازہ پڑھاں اللہ کو دعا کراں ہو سکتا ہے جی مغفرت ہو جائے۔ تو تسی اندازہ کریو اج دی مغفرت ونڈن والے اور ان بندیاں نو پھڑ پھڑ کے وہ کس طرح جنت میں لوگ داخل کر رہے ہیں، اور خود رسول اللہ کی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب جنازہ تیار ہو گیا آپ تشریف لے آئے۔ آپ جو آئے نے کہ وہ آپ جنازے واسطے اگے پڑھن لگے نے، حضرت عمر اگے کھڑے ہو گئے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو فلانا منافق آدمی ہے، یہ تو ظاہری کلمہ پڑھتا سی، یہ ظاہری نعتاں تہاڈیاں پڑھتا سی، یہ ظاہری کھلو کے جو کچھ کرتا سی کہ یہ ٹھیک نے سچے نے فلاں نے اس بڑے شان والے نے بڑی فضیلت والے نے، ظاہری کرتا سی۔ اور اللہ نے تمہیں قرآن میں آکھیا بھی ہے کہ تسی انہاں منافقاں واسطے 70 واری بھی معافی دی درخواست کرو، میں اللہ نے معاف کو نہیں کرنا۔ اندازہ کرو نبی دا ایک واری آکھنا کہ اللہ انہوں معاف کر دے، زمین نہیں چل سکتی، اللہ آندا 70 واری بھی آکھو تو میں معاف۔ یہ قرآن دی آیت جی، قرآن دی آیت اللہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرا نبی تیرا تے استغفار کرنا کائنات نو بخشو آ سکتا ہے، تیرا معافی منگنا یہ تے ساری کائنات نو بھی تو آنکھیں تے بخشی جا سکتی، تیرا ایک واری استغفر اللہ کہنا کیونکہ تو ساری کائنات نو افضل ہے۔ لیکن یہ جڑے لوگ نے جنہاں اتو کلمہ پڑھیا ہے وچوں نہیں منیا، عمل دی اس لین تے نہیں چڑھے جڑی تو انہاں نو دتی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو انہاں واتے میرے کولوں معافی منگے یا نہ منگے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، یا پھر تو 70 واری آ کے 70 واری گن کے تو آکھیں 70 واری تو آکھیں اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ انہوں معاف کر دے۔ اے میرا نبی تو 70 واری بھی اگر آکھیں لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہوں پھر بھی معاف کوئی نہیں کرنا۔ اندازہ کرو یہ آیت آ چکی سی پہلا، اس بندے کے مرن تو پہلا یہ آیت آ چکی سی۔ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے تو انہوں آکھے ہے، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے منو منع تے نہیں نہ کیتا، اللہ نے آکھے ہی ہے نا بھئی تو انہاں واسطے معافی مانگ یا نہ مانگ، یا مانگ تے سی معافی، یہ میں آکھے میرے اختیار دیتا اللہ نے، میں یہ واسطے معافی مانگاں گا اگر میرے 70 واری معافی منگنا یہ بخشیا جائے تو میں ضرور مانگا۔
پیغمبر دی رحمت دیکھو نا، نبی دی رحمت دیکھو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی جہنم کو نو بچان آئے نے، جہنم کو نو چھڑان آئے نے اپنی امت نو، لیکن جے امتی اس لین تے ہی نہیں چڑھے جڑا دین دیتا ہے نبی نے، تو چھپو کس طرح پیغمبر اس نو کھڑے گا. تو بہرحال وہ کہندا ہے، حضرت عمر نے فرمایا جب آپ نے یہ فرمایا میں نے منع نہیں کیتا، تو عمر پیچھے ہو گئے. آپ نے اگے ہو کے دی نماز جنازہ پڑھائی. پیغمبر علیہ السلام نے کہ تو جنازہ پڑھایا ہے اور ساریاں دعاواں کیتیاں نے. تو پتہ جنازے دی کنیاں دعاواں نے. ایک مشہور دعا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس بندے نو معاف کر دے. ہوں تسی اندازہ کرو نا، یہ میں تو نہیں آ رہے، نبی آ رہے. اگے بیعت کی دیئے، نام نہاد مسلمان دیئے نا، منافق پاوے کلمہ کوئے، کلمہ پڑھنا ہے چاہیے کسی نے انہوں کو دی بخشش ہو جاندی. آپ فرماندے نے اللہم اغفر لہو، اے اللہ انہوں معاف کر دے، ورحمہ، اللہ ادھتے رحمت کر، انہیاں غلطیاں معاف کر دے، معافی دے دے اس نو. ساریاں دعاواں منگیاں، دعا مانگ کے تھوڑا جہا پیچھے ہٹے کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اور بعض روایات دے وچ آندا ہے کہ آپ نے چھڑی قمیض ہی نہیں سی انہوں کفن دے تھلے پروائی، آپ نے اپنا لعاب مبارک، تھک شریف لعاب مبارک بھی اندے منہ وچ پایا سی کہ متے اس دی برکت نال بھی بخشیا گیا. حالانکہ آپ دا لعاب تھوڑا جا بھی زہریلے تمے جے کوڑے خون مٹھا کر دیندا سی، لیکن انہوں فائدہ نہیں دیتا. آپ یہ پیچھے ہوئے نے جنازہ پڑھا کے، اللہ پاک دی آیت آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. او میرے نبی اساں تانوں پہلا بھی کہا سی کہ انہاں منافقاں دی معافی کوئی نہیں، انہاں دی معافی کوئی نہیں. تسی منگو بھی کہ اساں معاف کو نہیں کرنا. تسی رحمت للعالمین ہو، تہاڈی منگنا تہاڈا تے سانوں بڑا قابل قبول ہے. پر اے منافق اتنے ظالم نے کہ اس پٹڑی تے نہیں چڑھے، انہاں اس دین نو خالص نہیں منیا. تے میں رب تہاڈا پابندی لگا رہا، نہ اساں اینوں بخشے تے نہ ہی دے نال دیاں نو بخشنا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے دے نال دے جڑے بندے ہون جنہاں دے بارے پتہ لگ جائے کہ اتو منن والے نے، انہاں دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی تے قبر تے کھلو کے دعا بھی نہیں کرنی. بات سمجھ آئیے جی؟ بات ختم کر دیتی ہے، بات جو ختم کرنے ہیں. میرا مقصد یہ سی کہ انہیں شان مقام والے نبی، انہیں مرتبے منصب والے نبی، لیکن مغفرت جدو ہونی ہے کہ وہ دے وچ بندے دا بھی ایمان اسلام دا بھائی دخل ہونا ہے، بندے دے عمل دا دخل ہونا ہے. اس قابل ہویا، اس لین جو دکتے ہویا کہ پھر پیغمبر دی شفاعت بھی ہوئے گی، نبی دی دعا بھی ہوئے گی، نبی دی امتی بھی آکھیا جائے گا. کہ جے بے ہویا ہی بے نمازی تو امت وچ بھی خارج کر دیتا جائے گا. بے نمازی نے تو کسی دی شفاعت سفارش نہیں کام آئے گی. قرآن میں اللہ نے آکھیا کسی نو وہ دی شفاعت نہیں ہوئے گی، قرآن میں موجود ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ بے نمازی مر گئی، انہوں نے شفاعت اللہ نے کسی دی شفاعت انہوں نے فائدہ نہیں دے گی. تو بھائی پیغمبر علیہ السلام دی شان مقام مرتبہ منصب جیسا میں کیا ہے پوری کائنات نالوں عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے. آپ نے نہ مثل ہے نہ آپ دی کوئی مثال ہے. سانو اللہ نے اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی ساڈیاں لائیاں نے. اللہ دے دین نو اپنانا، جڑیاں فرض چیزاں نے انہاں اتے عمل کرنا ہے ساڈے تواڈے ذمے. وہ اپنی طرف جڑا کوشش کرے گا وہ امت وچ بھی شمار ہوئے گا، انہوں شفاعت بھی مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ کو پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی شفاعت دا کون حقدار ہے؟ کیڑا ہوئے گا جنہوں تواڈی شفاعت پہنچے گی؟
کہ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، میری شفاعت انہوں پہنچے گی جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا تے او دے تقاضے بھی پورے کیتے، مخلص ہو کے پڑھیا۔ تے لا الہ پڑھنا کی ہوندا ہے؟ لا الہ پڑھنا کی ذمہ داری ہوندی ہے؟ ذمہ کی ہوندا ہے؟ نمازی بننا پیندا ہے، سچ بولنا پیندا ہے، حلال تلاش کرنا پیندا ہے، ساری جڑی دین دی اگے لین ہے انہیں سیدھی کر لئی، مخلص ہو گیا، فرمایا اے بندہ میری شفاعت دا مستحق بنے گا۔ اللہ نے توفیق دے بخشی کہ پھر وہ شفاعت والی دی سنا دے تو خود مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ نے جو توفیق بخشی ہے، جو سنیا سنایا ہے، جو بیان ہویا ہے، اگر یہ اندر کوئی غلطی ہے اللہ وہ منو معاف فرمائے، وہ میری طرفوں ہی ہوئی ہے، اور جو ثواب ہے اللہ وہ قبول فرمائے اور میری اور تواڈی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو باتیں میں قربانی دے بارے سن لو، قربانی دے بارے لمبا نہیں ہوئے گا ہوں۔ آپ سب کو اس پرفکر ماحول میں اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہوتی، رات کا وقت ہے اور مصروفیات ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہے، نیند ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں لایا جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اگر اس مجلس کے اختتام پر ہمیں یہ گفٹ مل جائے جو ہر ایسی مجلس کے اختتام پر آنے والوں کو گفٹ ملتا ہے، تو ہماری یہ ساری تھکاوٹ اور ہمارا یہ سارا جو بیٹھنا ہے یہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے اٹھو اس حالت میں سحور کریں، اٹھو اس حالت میں تمہارے سارے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل دیے گئے، اٹھو اس حالت میں تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ ہدیہ، یہ گفٹ اس مجلس کے اختتام پر نصیب کرے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ بیٹھنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے اور جہنم سے ہم کو بچا دے۔ یہی مقصد ہے نا۔ یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، مجلس جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، ان کے بیٹھنے کا کیا مقصد تھا، وہ بیٹھ کر کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر اللہ وہ دیکھ لیں تو ان کی رغبت اور بڑھ جائے۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ اللہ دیکھی تو نہیں۔ اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو پھر اللہ وہ دیکھ لیں تو ان کا خوف اور بڑھ جائے۔ آگے سنیں، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے انہیں بچا دیا۔ عزیز بھائیو، 10 دن آنے والے ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، آج تقریباً 27 ذوالقعدہ ہے، اب یہ 4 دن ہیں اور ہم دنیا کے افضل ترین دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین دن دنیا کے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔
ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو. یہ جو 10 دن ہیں رمضان سے بھی افضل ہے، جیسے کہ بہت علماء نے فرمایا. اندازہ لگائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا اور کوئی ایسے دن نہیں ہے جن میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو ان 10 دنوں سے. یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. ان دنوں میں جو آپ نماز پڑھیں گے، جو آپ ذکر کریں گے، جو آپ الحمدللہ کہیں گے، جو آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، وہ پورے سال کے دنوں میں سے افضل ترین عمل ہوگا. لہٰذا جو ہی یہ مہینہ شروع ہو جائے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو ہے وہ ہر جگہ آدمی کو پڑھتا ہے. یہ دن گزریں گے، آخر میں پھر 2 دن سب سے افضل ترین دن ہے. ان دنوں میں ہر عمل جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے. ان میں سے روزہ ہے. اگر کوئی سارے روزے 9 رکھ سکتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے. کوئی 3 کوئی 2، لیکن کم از کم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 کا، وہ ہاتھ سے نہ جائے. آپ نے فرمایا عرفہ کا جو روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آگے آنے والا ہے. اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. 10 ذوالحجہ ہے، سب سے بہترین اور افضل ترین، سب سے افضل ترین عمل جو 10 ذوالحجہ کو ادا کیا جاتا ہے. کون سا عمل ہے؟ قربانی. قربانی جو ہے یہ صرف ایک عادت نہیں ہے کہ بطور عادت یا بطور فخر کی جاتی ہے، یہ ایک عبادت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر. ناظرین بھائیو، اگر ہم مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کہ قربانی کا پیغام کیا ہے. قربانی صرف یہ نہیں کہ جانور ہم لے آئیں اور اس کی تصویریں کھینچیں اور جو ہے آگے اس کی رقم بیان کرتے رہیں. اور پھر دیکھیں، مین چیز جو قربانی میں جس چیز کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے وہ یہ دل ہے. جب سے آپ نے مارکیٹ جانا ہے، مارکیٹ سے آ کر اپنے گھر میں جہاں بھی اس کو باندھ کر رکھنا ہے، ذبح کرنے تک بعد میں جو گوشت تقسیم ہوگا، یہ جو سارا جو وقت ہے اس میں دل کو پکڑ کے رکھنا ہے. اس میں شیطان حملہ کرے گا ریاکاری کے راستے سے اور اسی طرح فخر کے ذریعے، بھائی ہمارا جو بہت ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگوں کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے. تو اس سے بچ کے رہنا ہے. بڑے سے بڑا جانور بھی اگر ہو اور دل میں یہ مقصد ہو گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری قربانی بڑی ہے، ہمارا جانور بڑا ہے، تو ساری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. صحیح مطلب نہیں کہ انسان اچھی قربانی نہ لے، نہیں، بلکہ قربانی کی تعلیم میں سے ہے کہ اچھے سے اچھا جانور انتخاب کیا جائے، خوبصورت جانور کا انتخاب کیا جائے، موٹا تازہ قیمت والا جانور جو ہے وہ خریدے. لیکن مقصد کیا ہو؟ مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. ایک آیت پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کہتے ہیں اللہ کو تو نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ لیکن اللہ کو تقویٰ پہنچے گا. ان کی جو جذبات ہیں وہ پہنچیں گے اللہ کو. یہ قربانی بھی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك من الذنوب التي لا نعلم. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے.
اللہ تیرے بندے آئے ہیں تیرا کلام سننے کے لیے، تیرے نبی کی شان سننے کے لیے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ جو بھی ہماری حاجات ہیں اللہ ان کو پورا کر۔ اے اللہ جس طرح ہم کو یہاں اکٹھا کیا اسی طرح میں اے اللہ اکٹھا کر۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بخشش فرما، جو زندہ ہیں ان کی نیک اعمال پر زندگی لمبی کر، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں سچے دل، اے اللہ ہم کو دل کی صفائی نصیب فرما اور آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ دین نصیب فرما جو دین تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اے اللہ ہمیں مرنے کے وقت کلمہ توحید کی جاری نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ساتھی بیٹھے کھانا کھاتے ہیں۔